قرآن حکیم کے لافانی کلمات میں بعض آیات ایسی ہیں جو محض پڑھی نہیں جاتی بلکہ دل کے اندر اتر کر اس کی دنیا بدل دیتی ہیں، روح کے ویران گوشوں کو آباد کر دیتی ہیں اور انسان کو اس کے اصل مقام سے آشنا کر دیتی ہیں۔ انہی آیات مبارکہ میں ایک نورانی جملہ ایسا ہے جو محبت کے تمام پیمانے بدل دیتا ہے، دل کے رخ کو ایک ہی سمت میں موڑ دیتا ہے اور بندے کو اس کے رب کے در تک لا کھڑا کرتا ہے، اور وہ جملہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت دراصل ایمان کی روح ہے، بندگی کا مغز ہے اور دل کی دنیا کا حقیقی مرکز متعین کرنے والی ہے۔ یہاں محبت کا وہ معیار بیان کیا گیا ہے جو تمام انسانی تعلقات، جذبات اور رغبتوں سے بلند تر ہے۔ مومن دل ایک ایسا تخت ہے جس پر صرف ایک ہی بادشاہ کی حکمرانی ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی۔ انسانی فطرت محبت کے بغیر ادھوری ہے، ہر دل کسی نہ کسی چیز سے وابستہ ہوتا ہے، کسی کو اولاد عزیز، کسی کو مال محبوب، کسی کو شہرت مرغوب اور کسی کو اپنی خواہشات کا اسیر، مگر قرآن کریم اس محبت کو ایک خاص سمت دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اگر یہ محبت اللہ سے بڑھ کر کسی اور کے لیے ہو جائے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ یہ آیت دل کے ہر گوشے کو جھنجھوڑتی ہے اور پوچھتی ہے تمہاری محبت کا مرکز کون ہے؟ محبت الہی کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب تک دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز پر غالب نہ آ جائے، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور قرآن نے اسی حقیقت کو یوں بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ گویا محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہے جب زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جب دل میں محبت الہی جاگزی ہو جاتی ہے تو ایمان ایک بوجھ نہیں رہتا بلکہ ایک لذت بن جاتا ہے، عبادت میں سکون، ذکر میں سرور اور اطاعت میں راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ یہ حلاوت ایمان دراصل اسی محبت کا ثمر ہے، ایک ایسی کیفیت جو بندے کو دنیا کی ہر لذت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ محبت صرف دعووں سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ آزمائشوں کی بھٹی میں کندن بن کر نکلتی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کبھی حالات کی سختی، کبھی مال کی کمی، کبھی تعلقات کی کشمکش،
ہر آزمائش دراصل محبت کا امتحان ہوتی ہے، جو اس میں ثابت قدم رہتا ہے وہی سچا عاشق ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی محبت میں سچا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتی ہے اور اس کا ہر عمل اخلاص کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کا ذکر فخر سے کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اور حدیث میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا نادى جبرائیل، پھر اس بندے کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو نہ دولت سے ملتی ہے نہ اقتدار سے، بلکہ صرف اخلاص سے نصیب ہوتی ہے۔ محبت کی انتہا دیدار ہے۔ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم، یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے سامنے جنت کی ہر نعمت ہیچ محسوس ہوگی، کیونکہ عاشق کے لیے محبوب کا دیدار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ محبت الہی کی سب سے روشن تصویریں ہمیں صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی تپتی ریت پر لٹایا گیا، سینے پر پتھر رکھے گئے، مگر ان کی زبان پر ایک ہی صدا تھی، احد احد۔ یہ صدا عشق کی صدا تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا مگر محبت قائم تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو جواب دیا اللہ اور اس کا رسول۔ یہ جواب محبت کی معراج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ لمحہ بھی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر۔ اور اللہ والوں میں حضرت رابعہ بصریہ کی دعا محبت کا ایسا نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک دلوں کو گرما دے گا۔ اے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتی ہوں نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ صرف تیری محبت میں کرتی ہوں۔ یہ تمام آیات، احادیث اور واقعات ہمیں ایک سوال کی طرف لے جاتے ہیں، کیا ہمارے دل میں ابھی بھی ایسی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی ایسی محبت ہے؟ کیا ہماری ترجیحات اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہماری نگاہیں، ہماری خواہشات، ہمارے فیصلے سب اللہ کی رضا کے تابع ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے اپنے دل کا بدلنے کا، اپنی محبت کو سنوارنے کا اور اپنے رب سے سچا تعلق قائم کرنے کا۔ آؤ اپنے دل کے آنگن کو صاف کریں، اس میں سے غیر کی محبت کے کانٹے نکال دیں اور اس میں صرف ایک ہی چراغ روشن کرے، اور وہ چراغ محبت الہی کا چراغ، کیونکہ حقیقت یہی ہے جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی خالص اور کامل محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور رکھے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں فرمایا اشد حبا للہ۔